تلاوت سے محفل کا آغاز ہو، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ محمد
شریعت کا ہے یہ اسراف، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو تو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو تو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی اللہ علیہ کہیے۔ انہی شعر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزیزم عبداللہ بن وکیل کو کہ وہ آئے اور نعت نبی سے ہم لوگ مستفیض فرمائیں۔ کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے گن کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے گھر بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ بولنا سہس کر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر۔
بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے ڈھن کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اب ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں محمد حمزہ اور محمد حماد کو کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ جی۔ آپ کون ہیں؟ مسلمان۔ آپ کے مذہب کا کیا نام ہے؟ اسلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ معظمہ میں۔ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ آپ کے دادا کا کیا نام ہے؟ عبد المطلب۔ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ آمنہ۔ آپ کی وفات کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں۔ آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ 63 سال۔ آپ کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن کریم۔ ماشاءاللہ، آپ میرے سبھی سوالوں کے جوابات صحیح دے پائے۔ آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ میں غوث والی مسجد میں سوئی بلاد میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ ایسے ہی بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جیسا کہ انہوں نے ابھی اپنے نبی کے بارے میں بتلایا۔ مکتب کے اندر مطلب حضرات ہی سکھایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں سفر کر رہا تھا اور میرے سائڈ میں ایک بچہ آ کر کے بیٹھا، وہ مسلمان تھا۔ میں اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بتلایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ بھائی میں اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے پھر اس سے تھوڑی دینی سوال پوچھے، یہ پوچھا کبھی آپ کس کی امت میں ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی امی کی امت میں ہوں۔ تو مکتب میں پڑھنے کے لیے اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات پائی۔ بہرحال میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا ہوں ایک چھوٹے سے طالب علم سعد شارف کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم کو مستفیض فرمائیں۔ محمد سعد۔ محمد عمار کو
ماشاءاللہ اس بچے کا ناظم پاک کلام پاک پورا ہوا ہے. کلام پاک مکمل ہو چکا ہے. اب بہت جلدی اس کا شروع ہونے والا ہے. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد ابو بکر کو. عزیزم ابو بکر کو کہ وہ آئے اور اپنی تلاوت کی طرف ہم سے مستفیض فرمائیں. ماشاءاللہ اس بچے کا حصہ پورا ہوا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے نوازے. محترم حضرات، ہمارے مکتب میں جو بچے قاعدہ پڑھتے ہیں ان کو ایک مخصوص لیٹر میں قاعدہ پڑھا جاتا ہے، تختی کے ساتھ، قواعد تجوید کے ساتھ. اسی کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے میں ایک چھوٹے سے طالب علم عزیزم عبدالصمد کو بلا رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کرے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
نے ہر حرف کا اجرا کیا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے مکتب میں قاعدے سے پڑھائی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دینیات کی بھی پڑھائی ہوتی ہے. تو اسی کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم محمد خضر بن محمد عابد کو کہ وہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، الملک بادشاہ، القدوس برائیوں سے پاک ذات، السلام سلامت رکھنے والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز غلبہ والا، الجبار خامیوں کو درست کرنے والا، المتکبر نہایت بڑائی اور برتری والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول کلمہ طیب، طیب کے معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شہادت کے معنی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تمجید، تمجید کے معنی بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم. ماشاء اللہ. اب میں اپنا پروگرام آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا ہوں عزیزم عبداللہ بن شاہدور کو کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے چند احادیث پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. بغور سماعت فرمائے. نمبر 1 الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. نمبر 2 الصلاۃ النور، نماز نور ہے. نمبر 3 الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے. نمبر 4 الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. نمبر 5 الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. نمبر 6 ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو. نمبر 7 ایاکم والحسد، حسد سے بچو. نمبر 8 المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. نمبر 9 علیک بتقوی اللہ، تقوی کو لازم پکڑو. نمبر 10 القرآن شافع، قرآن قیامت میں سفارش کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبھی حضرات ابھی تشریف رکھیں، جانے کی فضا نہ بنائیں. اصل پروگرام ابھی باقی ہے. جن بچوں کی دستار بندی ہونی ہے ان کی بھی تلاوت ہوگی آخر میں. تو سبھی حضرات تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی محمد
جب کسی سے وعدہ کرو یا کسی کام کا ارادہ کرو تو یہ کہنا چاہیے انشاء اللہ۔ جب کسی کے مرنے کی خبر سنو یا کوئی نقصان پہنچے تو کیا کہنا چاہیے؟ جب کسی کے مرنے کی خبر سنو یا کوئی نقصان پہنچے تو یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ جب چھینک آئے تو یہ کہنا چاہیے الحمدللہ۔ چھینک سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ چھینک سننے والے کو یہ کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ پھر چھینکنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ پھر چھینکنے والے کو یہ کہنا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ جب اوپر چڑھو تو کیا کہنا چاہیے؟ جب اوپر چڑھو تو یہ کہنا چاہیے اللہ اکبر۔ جب نیچے اترو تو کیا کہنا چاہیے؟ جب نیچے اترو تو یہ کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ جب برابر جگہ پر چلو تو کیا کہنا چاہیے؟ جب برابر جگہ پر چلو تو یہ کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ مصنون دعائیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ جب سوئیں تو یہ دعا پڑھیں اللہم بسمک اموت و احیا۔ کھانا کھائیں تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اگر شروع میں پڑھنا بھول جائیں تو بیچ میں یہ پڑھیں بسم اللہ اولا و آخرہ۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہو جائیں تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ دعا پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ وعلیکم ماشاء السلام۔ اللہ بہت شکر ہے۔ اس لیے اب میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں عزیز محمد حمزہ بن علاؤدین کو اس شعر کے ساتھ کہ در اقدس پہ پہنچا دو میں ہر غم بھول جاؤں گا، در اقدس پہ پہنچا دو میں ہر غم بھول جاؤں گا، مدینہ مجھ کو دکھلا دو میں ہر غم بھول جاؤں گا، اور بہت بےتاب رہتا ہے میرا دل یاد آقا میں، بہت بےتاب رہتا ہے میرا دل یاد آقا میں، نبی کی نعت سنوا دو میں ہر غم بھول جاؤں گا۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بات سچ ہے حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے،
نظر سے محبت نبوت کی جس نے گواہی دیا اس کو اسے اس حجر سے محبت یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نبو بکر سامے رفیق سفر ہوں نہ عثمان حیدر ہوں نہ میں عمر ہوں نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں نبو بکر سامے رفیق سفر ہوں نہ عثمان حیدر ہوں نہ میں عمر ہوں نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ نہ میں بھول جانا معاذ و قتادہ نہ عمر نہ ابرس بلال اور یحییٰ نہ مصری یسار اور یاسر نہ یعلا میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ مگر اے نبی آپ کا ہوں مشہدہ میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ مگر اے نبی آپ کا ہوں مشہدہ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب کے صاحبزادے کو اس شعر کے ساتھ صحرا میں جنگل میں بیابان میں پڑھو صحرا میں جنگل میں بیابان میں پڑھو مینار و گنبد کی پڑھے ہیں تو میدان میں پڑھو اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو عزیز محمد
پڑھتے پڑھاتے ہیں، تلاوت ہی بے قرآن کی ہزاروں حج پاتے ہیں۔ آئیے دوستو، اب ہمارا پروگرام لگ بھگ ختم ہو چکا ہے۔ اب میں ان طالبوں کو دعوت دے رہا ہوں جن کی دستار بندی ہونی ہے، عزیزم محمد حمزہ کو، کہ وہ آئے اور اپنی تلاوت کلام اللہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
عمل ہو رہا ہے. عزیزم محمد سفیان جو ہمارے بزرگان دین یہاں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے اور ابن مبارک آپ سے اپنے بچے کو بندی کرائیں. محمد حماد نظم پڑھو. فرشتے پر بچھاتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں حصول دین کے خاطر جو بچے ہر سے جاتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں.
حضرات، اب میں ایسی شخصیت کو دعوت سخن دیتا ہوں جن کا بیان ایمان افروز، روح پرور، دلنشی، انقلاب آفری، پرموس اور معلومات افزا جیسی خصوصیات کا حسین گلدستہ ہوا کرتا ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی محمد رئیس صاحب کو خدمت میں عرض گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نام شہادت کلمات سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ہی آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی طرح کا کوئی بیان آج نہیں ہے، بس بچوں کا ہی پروگرام ہوگا۔ اسی وعدے کے مطابق آپ کے سامنے انشاءاللہ کوئی بیان نہیں ہوگا۔ آپ سبھی حضرات یہاں قرآن کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، کچھ وہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ قرآن سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ پنجاب کے شہر کا یہ ایک واقعہ اللہ والوں نے بیان کیا کہ ایک بالکل بے دین سا آدمی تھا، کوئی دیندار نہیں تھا، جاہل، ان پڑھ۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ مرنے کے بعد بہت اچھی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کے درجات کو خوب بلند کیا۔ تو وہ اس کے گھر میں آئے، اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی تمہارا شوہر ایک بالکل ان پڑھ جاہل آدمی تھا اور کوئی دیندار آدمی بھی نہیں تھا، لیکن وہ اتنے اچھے مقام پر میں نے اس کو دیکھا، اس کا آخر کیا ایسا عمل تھا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ ان کا کوئی خاص عمل تو مجھے معلوم نہیں ہے، وہ تو قرآن پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، لیکن میں یہ دیکھتی تھی کہ وہ روزانہ قرآن کریم کو اٹھا کر اس کی ایک ایک لائن پر انگلیاں پھیرتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، تو نے یہ بھی سچ فرمایا، تو نے یہ بھی سچ فرمایا۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن ایک انگلی پر صرف اشارہ کرتے ہوئے پھیرتے ہوئے ایک ایک لائن پر کہتے تھے کہ اللہ تو نے قرآن میں یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا۔ اسی محبت اور تعلق پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی کہ بزرگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے مقام پر ہیں۔ تو قرآن اگر ہم نہیں بھی پڑھے ہوئے تو ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن سے تعلق پیدا کریں، اپنی نسلوں کو، اپنے نوجوان بچوں کو ہم قرآن پڑھائیں۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کتنے سے بچوں نے کتنا شاندار قرآن پڑھا آپ کے سامنے۔ تجوید کی تختیاں آپ کو پڑھ کر سنائی کہ قرآن میں کیسے کیسے قاعدے جاری ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے تجوید کی تختیاں پڑھی، مصنون دعائیں آپ کو سنائی، دین کی بہت اہم اور موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے بیان کی معصوم بچوں نے۔ ان بچوں کو یہ ساری باتیں انہی مکتبوں سے معلوم ہوتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو مکتبوں میں داخل کریں اور ان کو دین کی تعلیم دلوائیں۔ یہ خاص وقت ہے ہمارے ملک میں کہ ہم اپنے بچوں کو جو مکتبی تعلیم ہے اس پر خاص طور پر دھیان دیں اور متوجہ ہوں۔ آج اسکولوں میں ہمارے بچوں کو شرک اور کفر سکھایا جا رہا ہے۔ ایسے تہوار جو خاص شرکیہ اور کفریہ ہوتے ہیں ان میں ہمارے بچوں کو سجا کر بلایا جاتا ہے اور شرک اور کفریہ کلموں کی زبان سے کہوائے جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد اور مکتبوں میں داخل کریں، قرآن کی تعلیمات سے روشناس کرائیں تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ تو آج سے سبھی اس بات کا ارادہ کر کے جائیں۔ اس مجلس میں شریک ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر تعلیمی بیداری پیدا ہو، اپنے بچوں کو ہم دین کی تعلیمات سے آراستہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس بچوں کے لیے بھی یہ پروگرام بہت اہم تھا کہ ان بچوں نے اپنے پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے اور آپ سبھی حضرات نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس وقت، تو یہ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ سب اپنا قیمتی وقت لے کر آئے، اس قیمتی مجلس میں بیٹھے
آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے یہ گلی گھومنے والی کے امام صاحب نے کلام محل سے، ان سے میں نے کہا تو نہ صرف یہ کہ شرکت کی، بلکہ کہا کہ آپ مجھے موقع دیں، جو بچوں کے دستار باندھی جائے گی میں اپنی طرف سے لاؤں گا. یہ توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ہوتی. بچے نے پڑھا تھا نا کہ قرآن پر ہم اپنا جان و مال لوٹا دیں، اس کی بھی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی. ایک امام صاحب جن کی کوئی بہت موٹی تنخواہ نہیں، لیکن ایسا جذبہ کہ بچوں کی دستار ہونی ہے تو یہ پگڑیاں اپنے پاس سے لے کر آئے. ایسے ہی بچہ ابھی راستے میں ملا ہمارے طالب علم کو، اس سے پوچھا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آج ہوزواری مسجد میں دستار بندی ہے. تو اس نے فوراً لفافے خریدے بازار سے، 500 روپے ان سارے بچوں کے لیے ڈال کے دیے جن کی دستار بندی ہوگی، یہ ان سارے بچوں کے لیے. تو ایسا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں. قرآن پر خرچ کرنا اور دین کے کاموں میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی اونچی سعادت کی بات ہوتی ہے. تو آئندہ سے اس کا بھی عزم کریں کہ جو بچے قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ہم انشاءاللہ جان مال خرچ کر کے ان کو حوصلہ افزائی کریں گے، شریک ہو کر بھی اور اپنے مال کے ذریعے سے بھی ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. ویسے بھی آپ ان کو بچوں کو انعام دے سکتے ہیں جن بچوں نے آج پڑھا ہے. سارے بچوں کو کچھ بھی اپنی طرف سے انعام سے نواز سکتے ہیں تاکہ آئندہ بھی ان کا حوصلہ بڑھے اور شوق پیدا ہو کہ ہم بھی شرکت کریں گے اور ہم بھی کچھ نہ کچھ پڑھیں گے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یقیناً گناہگار ہیں، خطا کار ہیں. اے اللہ لیکن تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ تو قرآن سے محبت کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تو بالکل بے دینوں کی اس وجہ سے مغفرت کر سکتا ہے کہ انہیں قرآن سے محبت تھی. اے اللہ ہم تو پھر بھی تیرے گھر میں آنے والے، اے اللہ تیرے آگے جھکنے والے ہیں. اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ پوری امت مرحومہ کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ ان بچوں نے جو قرآن کریم پڑھا ہے، اللہ حفظ مکمل کیا، یہ ناظرہ مکمل کیا ہے، اے اللہ یہ پڑھ رہے ہیں، اے اللہ تو اس سب کا ثواب سب سے پہلے کائنات کی اس ہستی پر، اے اللہ جن پر قرآن نازل ہوا سب سے پہلے ان کو پیش فرما. ان کے بعد تمام انبیاء اکرام کو، تمام صحابہ اکرام کو، تابعین تبع تابعین کو، امت کے تمام مرحومین کو اے اللہ اس کا ثواب عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما. اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اے اللہ تو اس کا فخر ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ قرآن کی تعلیمات سے ہم سب کو آراستہ ہونے کی، اپنی نسلوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان بچوں نے جو قرآن پڑھا مکمل کیا ساری زندگی سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے حافظوں کو قوی فرما، ان کو بھی جلد از جلد حافظ قرآن بنا. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا فرما کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. ہر گھر میں، ہر خاندان میں حافظ قرآن ہوں گے. اے اللہ گھر گھر میں حافظ قرآن پیدا فرما. اے اللہ قیامت تک اے اللہ قرآن کی حفاظت کرنے والا بنا. اے اللہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو نے لیا ہے. اے اللہ جن کے سینوں میں تو قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ان کے سینوں کے ذریعے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے. اے اللہ یہ سعادت تو ہر مسلمان کو نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنا. اے اللہ قرآن سے تعلق پیدا کرنے والا بنا. اے اللہ ہمارے گھر میں مستورات کو قرآن اے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے. قرآن کی جو تفسیر کی مجلسیں ہوتی ہیں ان مجلسوں میں شرکت کی توفیق دے. قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو جاننے کی توفیق عطا فرما. قرآن کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ اس مجمع میں اے اللہ بہت سے وہ حضرات بھی ہیں جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، اس کے باوجود بھی
जलसे में बैठे रहे। अल्लाह तुम सबको सेहत नसीब फरमा, उम्मत के तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा। अल्लाह बहुत से लोग अल्लाह बे औलाद हैं। अभी हमारे एक बुजुर्ग ने कहा भाई सादिक साहब, अल्लाह उनको भी औलाद साले नसीब फरमा। और इस मजमे में या इस मजमे के मुताल्लिकीन में, घर वालों में जो भी औलाद हो उनको औलाद साले अता फरमा। अल्लाह बहुत से लड़के और लड़कियां अल्लाह बालिग हो चुके हैं, उम्रें निकल रही हैं, अब तक निकाह नहीं हुए। अल्लाह तमाम बेनिकाहों के निकाह के असबाब पैदा फरमा। अल्लाह जो मकरूज हैं उनके कर्जों को अदा फरमा। अल्लाह जो नाजायज मुकद्दमात में माखूज हैं अल्लाह उनकी रिहाई की शक्ल पैदा फरमा। अल्लाह जो बेरोजगार हैं उनको रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं, बहुत से हमारे अहबाब ऐसे हैं इस मजलिस में भी हैं जिनके एक्सीडेंट हुए और अब तक बहुत सी माजूरियों के शिकार हैं। अल्लाह उनकी माजूरियों को खत्म फरमा, तमाम को शिफा कामिला नसीब फरमा। अल्लाह उम्मत के तमाम बीमारों को शिफा दे। अल्लाह तमाम तंगदस्तों की तंगदस्तियों को खत्म फरमा। अल्लाह इस सारे मजमे में ये सब इसलिए हाजिर हुए हैं कि कुरान के खत्म पर दुआ होगी और वो दुआएं अल्लाह ताला कबूल करेंगे। ये सब इसी निस्बत से यहाँ पर आए हैं। अल्लाह इन सब के दिलों में जो भी हाजतें हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, अपने कुदरत से सबकी ज़रूरतों को पूरा फरमा। अल्लाह आज की इस मजलिस से कोई भी खाली हाथ न जाने पाए। अल्लाह सबकी हिदायत के फैसले फरमा, सबके दीन और दुनिया के तमाम कामों को बना दे, सबको आफियत नसीब फरमा, दीन और दुनिया की खैर और भलाई नसीब फरमा। अल्लाह हमारे जलसे को कबूल फरमा। अल्लाह इसमें बहुत से अहबाब या हमारे नौजवान साथी खिदमत में लगे हुए थे, सबके लिए इन्होंने ठंडी दूध की बोतलों का इंतजाम किया। अल्लाह इन सब की खिदमतों को भी कबूल फरमा। और अल्लाह जो भी दीन के लिए जो कुछ जानो माल खर्च करे, अल्लाह सब के जानो माल को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब की दुआओं को अपने फजल से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या Thank you.